عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا۔ کل ریونیو کا تخمینہ 6,573 ارب روپے ہے، جس میں ایف بی آر ریونیو 4,963 روپے ہے۔ نیٹ وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3,700 ارب روپے ہے۔ بجٹ خسارہ 3,437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 7% بنتا ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مجموعی ترقیاتی اخراجات کا حجم 1,324 ارب روپے ہے۔ ٹی ایس ڈی پی کے لیے 650 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تنخواہیں بڑھی نہ پینشن، 3,437 ارب خسارہ، 7,294 ارب کا وفاقی بجٹ پیش، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ آمدن کا تخمینہ 6,573 ارب، ایف پی آر ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4,963، نان ٹیکس ریونیو ٹارگٹ 1,610 ارب مقرر، ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,324 ارب، دفاع کے لیے 1,289 ارب روپے مختص۔ نئے مالی سال کے دوران وفاقی اخراجات کا کل تخمینہ 7,137 ارب، 2,223 ارب روپے کے غیر ملکی قرضے حاصل کیے جائیں گے۔ وفاقی وزارتوں کے لیے 476 ارب روپے مختص۔ این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 2,874 ارب روپے ملیں گے۔ پینشن کی ادائیگی کے لیے 470 ارب اور سبسڈیز کے لیے 210 ارب کا بجٹ۔ جی ڈی پی گروتھ کو -0.4% سے بڑھا کر 2.1% پر لایا جائے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 4.4% تک محدود رکھا جائے گا۔ مہنگائی 9.1% سے کم کر کے 6.5% تک لائی جائے گی۔ بیرونی براہ راست سرمایہ کاری ایف ڈی آئی میں 25% تک کا اضافہ کیا جائے گا۔ جی ڈی پی گروتھ 2.1، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.4% پر برقرار، مہنگائی کی شرح 6.5% پر لانے کا ہدف، براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 25% تک اضافے کا ٹارگٹ۔ درآمدی سگریٹس، بیٹری، سگارز، چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر 65% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے۔ آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 سی سی تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ ربڑ، سیمنٹ، کپڑے، جوتے، موبائل فون سستے، سگریٹ، سگار پر ٹیکس 65 سے بڑھا کر 100% کرنے کا اعلان۔ انرجی ڈرنکس اور دیگر مشروبات بھی مہنگے، ڈبل کیبن پک اپ پر ٹیکس لگانے کی تجویز۔ آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 سی سی تک کی موٹر سائیکلز پر ایڈوانس ٹیکس ختم۔ وفاقی بجٹ میں کرونا اور دیگر قدرتی آفات کے تدارک کے لیے 1,200 مختص، صحت اور بہبود آبادی پر 20 ارب روپے خرچ ہوں گے، تعلیمی اصلاحات کے لیے 5 ارب اور ہائر ایجوکیشن کے لیے 64 ارب مختص، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو 20 ارب روپے ملیں گے۔ سبسڈیز کی مد میں 209 ارب مختص، انفراسٹرکچر کی بہتری پر 364 ارب اور توانائی منصوبوں پر 80 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ صاف پانی کے لیے 70 ارب، ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کی بہتری کے لیے 179 ارب کا بجٹ مختص، ایوییشن ڈویژن کو 1 ارب 32 کروڑ کی گرانٹس دی جائیں گی۔ عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ کرونا کی وجہ سے عام دکانداروں کا کاروبار متاثر ہوا۔ ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 14% سے مزید کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دی۔ ریٹیلرز کے لیے خریداری کے وقت قومی شناختی کارڈ کی شرط 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز۔ ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک ریٹیلرز کے لیے بڑا ریلیف۔ رجسٹرڈ ریٹیل سیکٹر پر سیلز ٹیکس 14 سے کم کر کے 12% کرنے کا اعلان، ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹ ماہانہ کے بجائے سہ ماہی جمع کرانا ہوگی۔ زرعی شعبے کی ترقی کا ہدف 2.9% مقرر، ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب مختص،
صنعتی شعبے میں نمو کا ہدف 0.1% رکھنے کا اعلان. مقامی صنعتوں پر ڈیوٹی 12 سے کم کر کے 6% کر دی گئی. ہوٹلز کے لیے 6 ماہ کے لیے ٹیکس کی شرح 0.5% کرنے کا اعلان. غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل منافع ٹیکس سے مستثنی قرار. احساس پروگرام اگلے مالی سال بھی جاری رہے گا. نئے بجٹ میں 208 ارب روپے مختص. نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب، ریلوے کے لیے 40 ارب مختص. خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کو 56 ارب روپے دیے جائیں گے. جب 2018 میں ہماری حکومت آئی تو ہمیں ایک معاشی بحران ورثے میں ملا جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا تھا. کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، سرکاری اداروں میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور احتساب کا عمل جاری رکھا جائے. سفر کا آغاز مشکلات سے کیا. 20 ارب ڈالر کا خسارہ ورثے میں ملا. شرح نمو میں بہتری کے لیے تمام ممکنہ اقدامات جاری. معاشی پالیسیز کا مقصد عوام کو بہترین سہولتوں کی فراہمی ہے. احتساب کا عمل بھی جاری رہے گا. وزیر صنعت حماد اظہر کی بجٹ تقریر. کفایت شعاری کی کوششوں میں بھرپور تعاون پر افواج پاکستان سے اظہار تشکر. ملک کے دفاع اور داخلی تحفظ کو خاطر خواہ اہمیت دی گئی ہے. حکومت ان مشکل حالات میں کفایت شعاری کے اصولوں پر کاربند ہے. ہم افواج پاکستان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے حکومت کی کفایت شعاری کی کوششوں میں بھرپور تعاون کیا ہے. یہ مناسب نہیں ہوگا. پھر جو ہاؤس کا ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھتے، اپنی عزت کا خیال رکھتے پلیز. حماد اظہر کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. ایوان میں چینی چور کے پلے کارڈز لہرا دیے. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ اراکین کی نعرے بازی. حکومتی بینچ سے بھی ترکی با ترکی جواب. حزب اختلاف واک آؤٹ کر گئی. نیا بجٹ غریب کش. مہنگائی بے روزگاری بڑھے گی. شہباز شریف نے نیا میزانیہ مسترد کر دیا. معاشی بدحالی کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے. حکومتی نااہلی کی سزا ملک اور قوم کو مل رہی ہے. اپوزیشن لیڈر کی تنقید. پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے، مزاحمت کرتی ہے، رد کرتی ہے. یہ انتہائی مایوس کن بجٹ ہے. یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا عوام دشمن بجٹ ہے جس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. ظالمانہ بجٹ، حکومتی ناکامیوں کا تسلسل. نوجوانوں کے لیے روزگار. عام آدمی کو ریلیف کے بجائے دوا ساز کمپنیز کو سبسڈی دی گئی. بلاول بھٹو کی سراج الحق سے ٹیلی فونک گفتگو. وفاقی بجٹ ناکام ترین. صرف خوشنما دعوے کیے گئے. حکمران 2 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں. تبدیلی کے نعرے لگانے والے بھی حقیقت جان چکے. خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. نوید قمر کا رد عمل. جے یو آئی نے بھی بجٹ مسترد کر دیا. نیا بجٹ سینٹ میں بھی پیش. ڈپٹی چیئرمین کا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ. ایوان بالا کا اجلاس پیر تک ملتوی. وزیر اعظم عمران خان بجٹ اجلاس میں شرکت کے بعد لاہور پہنچ گئے. آج مصروف دن گزاریں گے. اہم اجلاسوں کی صدارت شیڈیول. گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ ارکان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. 60,000 ٹن چینی 70 روپے فی کلو فراہمی کی پیشکش. عدالتی حکم کی پاسداری کرتے ہوئے رضاکارانہ پیشکش کر رہے ہیں. حکومت چینی عوام تک پہنچانے کے لیے اقدامات کرے. ملک میں سالانہ کھپت 52 لاکھ ٹن کے قریب. پیداواری لاگت کے پیش نظر مستقل بنیادوں پر 70 روپے کلو فراہمی قابل عمل نہیں. شوگر ملز ایسوسی ایشن کا خط. اور کرونا کے وار برقرار. ملک میں ایک ہی روز ریکارڈ 107 اموات. پہلی بار
24 घंटे में 6,397 नए केस भी सामने आ गए। पंजाब में 47,382, सिंध में 46,828 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 15,787 और बलूचिस्तान में 7,673 केस। टैक्स हदफ 4,963 अरब रुपए मुकर्रर। विफाक का खसारा 3,437 अरब रुपए होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन को कुछ मिला, ना पेंशनर्स को। बजट दस्तावेज के मुताबिक दिफा के लिए 1290 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूद और कर्जों पर 2,946 अरब रुपए और पेंशन पर 470 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल का नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 1,109 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जिसमें निष्कारी के जरिए 100 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को है। आइंदा माली साल विफाक की वजारतों का बजट 476 अरब रुपए रखा गया है। विफाक का तरक्याती बजट 792 अरब रुपए होगा, जबकि माली साल के दौरान 209 अरब रुपए की सब्सिडीज दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में दम होने वाले इलाकों को 70 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम्स मिलेंगे। नए माली साल के बजट में करंट अकाउंट खसारे का हदफ 4 अरब 45 करोड़ डॉलर, तिजारती खसारे का हदफ 19 अरब 70 करोड़ डॉलर, मुल्की बरामदात का हदफ 22.71 अरब डॉलर, दरामदात का हदफ 42.41 अरब डॉलर, जबकि समंदर पर पाकिस्तानी की जानिब से तरसीलात ज़र का हदफ 21.53 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। ज़राई पैदावार का हदफ 2.8%, सनत का 0.1% और खिदमात के शोबे का हदफ 2.6% मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल के दौरान मुल्क में बेरोजगारी की शरह 9.6% तक बढ़ने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने बजट तकरीर करते हुए कहा कि GDP की शरह -4% से 2% तक लाई जाएगी, जबकि महंगाई की शरह को 6.5% तक लाया जाएगा। करंट अकाउंट खसारे भी 4.4% तक महदूद रखा जाएगा। GDP ग्रोथ को -0.4% से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट को 4.4% तक महदूद रखा जाएगा। महंगाई 9.1% से कम करके 6.5% तक लाई जाएगी। बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी FDI में 25% तक का इजाफा किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान को मद्देनज़र रखते हुए मनसूबों की लागत में इजाफे से बचने के लिए जारी मनसूबों में 73% और नए मनसूबों के लिए 27% रकम मुख्तस की गई है। CPEC के तहत मनसूबों को बशमूल मगरबी रूट के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रेलवे के ML1 मनसूबा और दीगर मनसूबों के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं। अफगानिस्तान की बहाली में मुआवनत के लिए 2 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। हुकूमत ने वफाकी बजट में सिगरेट्स और सिगार्स पर टैक्स 65% से बढ़ाकर 100% करने का ऐलान कर दिया है। एनर्जी ड्रिंक्स और दीगर मशरूबात भी महंगे होंगे। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी तक की मोटरसाइकिल्स पर एडवांस टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। रिटेलर्स के लिए ख़रीदारी के वक्त कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ भी दी गई है। आम खरीदार के बगैर शनाख्ती कार्ड की खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। कोरोना की वजह से आम दुकानदारों का कारोबार मुतासिर हुआ। हमने पॉइंट ऑफ सेल पर सेल्स टैक्स की शरह 14% से मज़ीद कम करके 12% करने की तजवीज़ दी, जिससे आम अफराद और दुकानदारों को कारोबार में मदद मिलेगी और मईशत की डॉक्यूमेंटेशन में भी आसानी होगी। कोरोना की वजह से होटल की सनत बहुत मुतासिर हुई है। हमने इस सनत पर मिनिमम टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.5% करने की तजवीज़ दी है। ये छूट अप्रैल से सितंबर तक यानी 6 माह तक दी जाएगी। खाम माल पर मुश्तमिल 1600 से ज़्यादा टैरिफ लाइनों की कस्टम ड्यूटी को से मुस्तस्ना करार दिया। खाम माल भी मुकम्मल तौर पर कस्टम ड्यूटियों से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। इन अशिया की फहरिस्त में केमिकल्स, लेदर, टेक्सटाइल, रबर, खाद में इस्तेमाल होने वाले खाम माल शामिल हैं। इन टैरिफ लाइनों में तकरीबन 20,000 अशिया शामिल हैं, जो कुल दरामदात का 20% हैं, जिन पर कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल 0% किया जा रहा है। मुकामी इंजीनियरिंग के शोबे को हौसला अफजाई के लिए हॉट रोल्ड कॉइल्स पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी को 12.5% से कम करके 6% पर लाने की तजवीज़ दी जा रही है। इस इक़दाम से पाइप, अंडरग्राउंड टैंक, बॉयलर्स वगैरह की सनत जो है उसको फ़रोग़ मिलेगा। ये तजवीज़ पेश की जा रही है कि मुख्तलिफ़ अशिया मसलन कपड़े, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रोड्स, कंबलों, पैडलॉक्स वगैरह को स्मगलिंग से बचाने के लिए इन पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी को कम किया जाए,
تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جا سکے۔ یہ کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس پرہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنیٰ قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے۔ درآمدی سگریٹس، بیٹری، سگارز، چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر FED کو عالمی ادارہ صحت کے معیارات کے مطابق 65% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تمباکو کے متبادل اور سگریٹس کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں، اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درآمدات اور مقامی فراہمی دونوں جگہ FED کو 13% سے بڑھا کر 25% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ جس کا تعین فی الوقت اشیاء کی نقل و حرکت یعنی گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا استعمال ملک کے خوشحال اسٹیٹس سمبل کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بھی یکساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 cc تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ ECC اور کابینہ کی تجویز سے منظور ہونے والی ایک کمپریہنسو موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے مطابق پاکستان میں بنائے جانے والے فونز پر سیلز ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم کو آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 9 ود ہولڈنگ شکوں کو حذف کیا جائے اور ان میں شادی ہالوں اور تعلیمی اداروں میں ٹیکس گزار والدین کے بچوں پر فیس پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ درآمدات پر انکم ٹیکس کی شرح کو خام مال پر 5.5% سے کم کر کے 2% اور مشینری پر ٹیکس کو 5.5% سے